أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے ایک ناشکرے اور ناقدرے انسان کی حالت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب نعمت کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کروٹیں پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. تو ان نعمتوں میں عرض کیا گیا کہ یہ نعمت قرآن والی بھی مراد ہے کہ ہم نے اتنا عظیم الشان انعام کر دیا، بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لے آتے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے، اس سے عبرت اور نصیحت پکڑتے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، انہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا. آج کے سبق میں اللہ تعالی اسی اعراض کا، ضد کا، ہٹ دھرمی کا ایک نمونہ بیان اور پیش فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن مقدس کو بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو، تو بجائے ماننے کے اس دور کے مد مقابل کفار اور مشرکین وہ بھی اس نعمت سے منہ پھیر لیتے، ناقدری کرتے، طرح طرح کے عذر اور بہانے بناتے. آج کے سبق کی آیت اسی ضمن میں دراصل ایک سوال کا جواب ہے. اس کے متعلق احادیث دو قسم کی ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم ایک کھیت کے قریب سے گزرنے لگے تو بعض یہودیوں نے ہمیں دیکھا تو وہ ایک دوسرے سے ہمیں آتا ہوا دیکھ کر بات چیت کرنے لگے
کہ یہ آ رہا ہے نبوت کا مدعی، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے آج سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ پھر کوئی ان میں سے کہتا نہیں یار چھوڑو، نہیں سوال کرنا چاہیے، پتہ نہیں رد عمل کیا ہوگا، جواب میں کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ بالآخر تیاری کر لی کہ سوال کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کیا ہے۔ روح جو انسانی جان میں ہے، جسم میں ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوئے، سر مبارک جھکایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا اور یہ جو آپ کے سبق کی آیت ہے یہی پڑھ کر آپ نے ان کے سامنے سنا دی، اور اسی میں ان کا جواب اللہ نے دے دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لیکن اس حدیث پر ایک سوال اور اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، یہ جو سورت چل رہی ہے سبقن، یہ کون سی سورت ہے؟ مکی سورت ہے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث مدینے کے دور کی ہے، ہجرت کے بعد کی ہے، کہ نبی علیہ السلام جب گزرے تو آپ کو کن لوگوں نے دیکھا؟ یہودیوں نے۔ سوال کنہوں نے کیا؟ یہودیوں نے کیا۔ تو مکہ میں تو یہودی نہیں، یہودی تو مدینہ میں ہے، تو ہجرت کے بعد پر یہ دلالت کرتی ہے حدیث۔ اس کے جواب مفسرین نے دیے، بعض نے یہ کہا کہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، سوال اب مدینے میں جا کے ہوا اور آپ نے یہی آیت پڑھ کر ان کو سنا دی، لیکن یہ بات کوئی دل کو نہیں لگتی، ڈھک دی نہیں۔ جواب یہ دیا گیا اس سوال اشکال پر۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ ایک تیسرا جواب بھی اس کا ہو سکتا ہے اور بعض نے دیا، وہ یہ کہ یہ آیت مدنی ہو لیکن ترتیب کے لحاظ سے اس کو مکی صورت میں ذکر کر دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جامع ترمذی، نسائی وغیرہ میں ایک اور اس کے شان نزول پر حدیث ملتی ہے، وہ زیادہ قوی، راجح اور زیادہ درست نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے مدینہ منورہ جا کر یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، جو تورات کا علم رکھنے والے تھے، انجیل کو جانتے پہچانتے تھے، اور ان کو جا کے کہا، یہ مکی دور ہے ہجرت سے پہلے کا، کہ ان کو جا کر درخواست کی کہ ہم میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا جو نبوت کا دعوے دار ہے، ہم نے اس کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، آپ کی خدمت میں ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں کوئی ایسا مشکل ترین سوال بتائیں، کوئی ایسی علمی بات بتلائیں جو ہم جا کر اس پہ کریں تو وہ لاجواب ہو جائے، ہمیں اس کا جواب نہ دے سکے۔ جواب نہیں دے سکے گا تو ہمارے ہاتھوں ہتھیار آ جائے گا، ہم کہیں گے لوگوں دیکھو یہ سوال کا جواب نہیں دے سکا، اگر سچا نبی ہوتا تو اس کا جواب دیتا۔ یہودیوں نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ہم میں بڑے بڑے علماء ہیں، شیخ التورات والانجیل ہیں، جیسے آج کل کے شیخ الحدیث والمفتیان کرام، یہ سارے مفت والے مفتی۔ تو انہوں نے کہا جا کر کے تم سوال کرو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، یہی سوال سکھایا اور بتایا، جا کے سوال کرو روح کی حقیقت کیا ہے۔ بعض اور سوالات بھی بتائے، بات ادھر لمبی ہو جائے گی، وہ آگے سورۃ الکہف آ رہی ہے اس میں ذکر کریں گے۔
یہ سوال بھی قریشیوں نے، مشرکین مکہ نے جا کر جب پوچھا تو یہودیوں کی طرف سے بتایا گیا کہ نبوت کے مدعی سے یہ بھی سوال کرو کہ وہ جو 7 اولیاء تھے ان کا قصہ نسلاً بعد نسلن وہ سناتا چلا آ رہا ہے، تو ان کی حقیقت کو بیان کرو، وہ 7 اولیاء کون تھے، کیسے علاقہ چھوڑا، کہاں پہنچے، کہاں فوت ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے سورۃ الکہف نازل کی، جو اسی 15ویں پارہ میں بنی اسرائیل کے بعد آگے آ رہی ہے۔ ایک اور سوال کیا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں، جس نے مشرق و مغرب، شمال جنوب، پوری روئے زمین کا، کرۂ ارض کا اس نے سفر کیا، اس کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو۔ تو اللہ نے سورہ کہف کے آخر پہ ایک مستقل رکوع اسی پہ نازل کیا، جس میں اس بادشاہ ذوالقرنین کے پورے احوال کو بیان کیا۔ مشرکان دا ذہن ویکھ رہے ہو، مشرکوں کی عقل دیکھو، ذہن دیکھو، دماغ اور سوچ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے، مسئلہ سمجھنے کی بجائے، دین کے متعلق کوئی بات تحقیق کی نظر میں سمجھنے اور پوچھنے کی بجائے سوال کوئی کدھر کا، کوئی کدھر کا، کوئی کدھر کا، جن کا اصل بات سے تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ یہ ہوتی ہے ضد، ہٹ دھرمی، وقت کو ٹالنا۔ تو انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چونکہ روح کی حقیقت کو بیان کرنا، اس کی تفصیل کو ذکر کرنا، یہ بے مقصد تھا۔ اس کا تعلق نہ ہمارے ایمان سے ہے، نہ عقیدے سے ہے، نہ عملی زندگی سے ہے، نہ آخرت سے ہے، اور نہ ہی روح کی حقیقت کو جاننا کوئی ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ محض ایک معلوماتی سوال تھا جس کا ہماری ایمان کی یا عمل کی زندگی سے تعلق نہیں ہے، اور ایسا کوئی اہم سوال بھی نہیں تھا کہ اس کے متعلق معلومات رکھنی کوئی ضروری ہو۔ قیامت کے دن کوئی یہ بھی پوچھا جائے گا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محض ایک معلوماتی سوال تھا۔ تو اللہ نے اس کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا، مختصر جواب دیا، اور اس میں کئی تنبیہات ذکر کر دی، کئی تنبیہات۔ ایک تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اللہ نے روح کی حقیقت اور اس کا پورا تعارف بیان نہیں کیا انسان کی عاجزی اور بے بسی کے اظہار کے لیے، کہ یہ روح تیرے جسم میں رہتی ہے، اسی سے تیری زندگی برقرار ہے، یہ آئے تو تو زندہ ہے، یہ تیرے جسم سے نکل جائے تو اسی کا نام موت ہے۔ لیکن تو اتنا عاجز ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے کہ تجھے اپنے اندر رہنے والی روح کی حقیقت کا بھی اتا پتا، تو غرور اور تکبر اور میں کس بنیاد پر؟ سمجھے ہو؟ حالت میری یہ ہے کہ میری زندگی جس پر برقرار ہے، روح، اس کی بھی مجھے پہچان اور تعارف اور پوری حقیقت کا علم نہیں۔ غرور تکبر کاہے کا؟ یہ انسان کو تنبیہ کی کہ اپنی اوقات پہ ذرا غور کر، اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، غرور اور تکبر کے انداز میں کلام کرتا ہے، یہ تیری شان اور یہ تیرا مقام نہیں۔ الجبار المتکبر اللہ اکبر، یہ میری ذات اور میری شان ہے۔ تیرے لائق عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ جوں جوں عاجزی کرتا چلا جائے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، میں اللہ تجھے اتنا بلند اور اونچا کرتا چلا جاؤں گا۔ تکبر، غرور، یہ تیری شان نہیں، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ ایک تو سب انسانوں کو یہ تنبیہ کر دی، اور دوسرا تنبیہ اس میں یہ رکھی کہ محض معلوماتی سوالات کرنا یہ درست، یہ وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سوال وہ کرنا چاہیے، بات وہ پوچھنی چاہیے جس کا تعلق ایمان سے ہو، عمل سے ہو، آخرت سے ہو، ضروریات دین سے ہو، احکامات سے ہو،
وہ سوال کرنا چاہیے، لیکن جو محض معلوماتی سوال ہو جس کا معلوم کرنا ضروری بھی نہیں اور معلوم کر لیا جائے تب بھی اس کا کوئی نفع اور فائدہ بھی نہیں، ایسا سوال کرنا بھی جہالت ہے، اور اس پر زیادہ الجھنا یہ بھی کم عقلی کی نشانی اور علامت ہے۔ پہلے بھی کبھی کہا ہے سبق میں کہ بعض ساتھیوں کو چسکا ہوتا ہے، آپ کو نہیں، بعض ساتھیوں کو، وہ سوال کرتے ہیں بالکل بے تکے، جن کا کوئی علم و عمل سے تعلق ہی نہیں، عملی زندگی اور آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بالکل بے مقصد سوالات۔ تو ایسے سوالات کرنا یہ خواہ ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سوالات ہونے چاہیے، اچھی بات ہے، سوال کرنے سے، جواب سمجھنے سے، سیکھنے سکھانے کا ماحول پیدا ہوتا ہے، افہام و تفہیم کے رنگ میں دین سمجھ آتا ہے، ہونے چاہیے، لیکن جو بات پوچھنے کے قابل ہو وہی پوچھنی چاہیے، لیکن ہر کسی مولوی سے نہیں۔ آپ تجربہ کر لیں، بلکہ اکثر آپ کو ملیں گے، سوال آپ کریں گے تو چہرے پہ 12 بجنے لگیں گے، اور جواب جو دیا گیا اگر اس پہ آپ نے پھر کوئی سوال قائم کر دیا، جواب ایک مرتبہ سوال سن کر آپ کو دے دیا گیا، لیکن اس جواب پر آپ نے کوئی اعتراض کیا، بات سمجھ نہیں آئی، اس کی مزید وضاحت طلب کی، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، بی پی بعضوں کا ہائی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ادھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے ساتھی سوال کریں، بشرطے سوال درست ہو اور دین سیکھنے اور سمجھنے کی غرض اور نیت سے ہو۔ بے شک گھنٹوں سوالات چلتے رہیں، اللہ کی رحمت سے ادھر کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ہر جگہ نہیں۔ تو اس میں کئی تنبیہات کو ملحوظ خاطر رکھ کر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دونوں حدیثوں کے اشارات آپ کو ذکر کر دیے، براہ راست یہودیوں نے سوال کیا ہو تو مراد ہوگا یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں، قریش مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر آ کے سوال کیا ہو تو اس میں معنی ہوگا وَيَسْأَلُونَكَ، یہ قریشی مشرکین مکہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الروح، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، الروح من امر ربی، بس اتنا جواب دیا، الروح، روح ہے، من امر ربی، میرے رب کا امر، اس کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، بس یہی جواب دیا، اور بالکل مختصر اور جامع جواب دیا کہ اس کی زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ روح کی حقیقت کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے رب کا امر ہے، کبھی تو یہ عالم ارواح میں مکین ہے، پھر اللہ کریم یہ ڈالتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب بچہ ہوتا ہے 4.5 ماہ یا کم و بیش کا، تو اس میں اللہ کریم ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ خلقا آخر یہی روح کا ڈالنا ہے، جب وہ روح بچے کے جسم میں آتی ہے تو یہ متحرک ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے روح کے آنے سے انسان کی زندگی ہے، روح کے آنے سے انسان کی زندگی ہے، پھر یہ روح جب تک اس کے جسم میں رہے تب تک یہ انسان زندہ ہے، جب اس کی زندگی مکمل ہوتی ہے، دنیا کی عمر اپنی پوری کر لیتا ہے، تو بوقت موت اس روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ موت نام ہی جسم سے روح کے نکلنے کا ہے، جسم کے اندر سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ تمام اہل علم نے یہی معنی بیان کیا موت کا، انقطاع الروح عن الجسد، جسم سے روح کا انقطاع، جدا ہو جانا، اسی کا نام ہے موت، اسی کا نام کیا ہے؟
موت. بعض نے تعبیر ذکر کی انفقاق الروح انل جسد، بعض نے تعبیر ذکر کی ابانت الروح انل جسد. معال اور نتیجہ سب کا ایک ہے کہ موت نام ہے جسم سے روح کا نکل جانا. اور نکلتی بھی کیسی ہے؟ من کل الوجوہ ظاہراً و باطناً. روح نکالی جاتی ہے موت کے وقت کامل طور پہ، کوئی اس کا ذرہ پیچھے رہنے نہیں دیا جاتا، کوئی اس کا کنیکشن اور کرنٹ پیچھے باقی نہیں رہتا. من کل الوجوہ بکمالی ہی، اس کو مکمل طور پہ ہر طرح ہر جہت سے روح کو کامل طور پہ جسم سے بدن سے نکال لیا جاتا ہے. ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پہ بھی بدن کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں رہتا، باطنی اور اندر کے اعتبار سے بھی روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. ظاہر سے روح کا تعلق منقطع ہو جائے، ادراک شعور ختم ہو جاتا ہے. اندر سے روح کا تعلق بدن سے ختم ہو جائے، حیات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ موت نام ہی روح کے جسم سے نکل جانے کا ہے، اور نکلتی ہے مکمل طور پہ کہ پیچھے کوئی روح کا ذرہ بھی نہیں رہتا اور روح کا کوئی تعلق اور کنیکشن بھی باقی نہیں رہتا. اس کا نام ہے موت. اس کا نام کیا ہے؟ موت. موت کے وقت روح نکل جاتی ہے. جب روح نکلی تو پیچھے جسم مردہ ہے، لاشا پڑا ہے، میت ہے، بے جان ہے، بے حس و حرکت ہے. تو یہ روح سے انسان کی زندگی برقرار تھی. پھر یہ روح اپنے حال کے مناسب جاتی ہے اپنے ٹھکانے اور مستقر پہ. انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، نیکوکار اہل ایمان، وہ اعلیٰ علیین فی الجنہ، جنت میں جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کے قابل بنا دے. معاملہ بڑا مشکل ہے. اور جو کفار، فجار، مشرکین، اہل بدعت، ان کی ارواح ہوتی ہیں، یہ جاتی ہیں ساتویں زمین کے قریب ایک قید خانہ ہے، ایک جیل اللہ نے تیار کر رکھی ہے جس کا نام رکھا سجین. ساتوں زمینوں سے نیچے ساتویں زمین کے قریب اور جہنم کے بالکل مین گیٹ کے سامنے. وہاں جاتی ہیں کفار، منافقین، مشرکین، اہل بدعت، نیکو گناہگار اور بدکار قسم کے لوگوں کی وہ ارواح جاتی ہیں، اور وہاں ان کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے. جیسے فرعون اور آل فرعون کے متعلق قرآن کریم نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا بالخصوص صبح و شام فرعون اور آل فرعون کی روحوں کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے. اس وقت بھی انہیں عذاب ملتا ہے اور آخرت کا انہیں ٹھکانہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جہنم ٹھکانہ ہوگا. یہ پھر روح اور جسم کی جو جدائی ہوئی موت کے وقت سے، یہ رہے گی قیامت تک کے لیے، قیامت کے قائم ہونے تک رہے گی. عادتاً نبی ہو، غیر نبی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مرد ہو، زن ہو، کسی کی روح جو موت کے وقت نکل چکی ہے، قیامت سے پہلے اس دنیا والے جسم اور بدن میں لوٹ کر آ سکتی نہیں ہے. اور یہ کسی مولوی ملا کا فیصلہ اور فتویٰ نہیں، یہ رب کے لا ریب کلام کی شہادت ہے. سورۃ المؤمنون میں فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب انسان پہ موت آتی ہے، جسم در دنیا میں رہ گیا، روح اس کی چلی گئی عالم برزخ، اگلے جہان میں. اللہ نے روح اور جسم کے درمیان برزخ کا معنی پردہ وہ قائم کر دیا. روح ادھر ہے، جسم ادھر ہے، درمیان میں برزخ ہے. برزخ کا معنی پردہ. برزخ کا معنی پردہ. یا اللہ یہ کب تک درمیان میں دیوار آڑ پردہ رہے گا؟ فرمایا الی یوم یبعثون. یوم البعث نام ہے قیامت کے دن کا، جو دن ہے مردوں کے جی اٹھنے کا. قیامت تک
تک یہ درمیانی پردہ اور برزخ رہے گی کہ دنیا میں پڑا ہوا جسم ادھر نہیں جا سکے گا، اور ادھر موجود روح وہ ادھر دنیا والے جسم میں بھی نہیں آ سکے گی، دنیا والے جہان میں بھی نہیں آ سکے گی، اور جمعرات کو یا شب برات کو گھر کے دیواروں پہ بھی نہیں آ کے بیٹھے گی۔ یہ بھی عجیب لوگوں کا ذہن اور عقیدہ ہے۔ جی روح جمعرات کو واپس آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے واپس آتی ہے؟ کہتا ہے جنت سے۔ جہنم کا نام تو ویسے خوف سے نہیں لیتا، جنت سے آتی ہے۔ اب غور کریں، جنت، اس کی نعمتیں، وہاں کے انوارات، وہاں کی برکات، رب کے دیدار، تلطفات، ان کو چھوڑ کر آتی ہے یہ دنیا کے گھر مکان اور چکمران کو دیکھنے کے لیے، چکری کے چکر لگانے کے لیے ہے۔ یہ کیسی بدبخت روح ہے جسے جنت میں بھی سکون نہیں آیا، مڑ کے پھر گھر آ گئی ہے، محروم القسمت کے نہیں ہے۔ رب نے اسے بقول کہنے والے کے جنت میں پہنچایا اور جنت سے واپس آئی، تو جسے جنت میں سکون نہیں آیا تو اس سے بڑھ کر محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی؟ تو یہ فیصلہ قرآن کا ہے، درمیان میں برزخ ہے، روح اگلے جہان میں اور بدن پڑا ہے دنیا والوں کے ہاتھوں میں۔ یہ درمیان میں اللہ نے پردہ کیوں لگایا؟ کہ روح واپس اور جسم ادھر نہ جا سکے۔ لیکن مولوی کہتا ہے نہیں، تیسرے دن تو واپس آ جاتی ہے۔ وہ اللہ کا لگایا ہوا پردہ آڑ وہ پھلانگ کے یا پھاڑ کے واپس آ جاتی ہے، تو وہ کیسا ناقص پردہ ہے کہ جسے روح پھلانگ کے واپس آ جائے۔ اللہ کے کاموں میں تو کوئی نقص ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ زمر آیت 42، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روح کو یمسک، امساک، روک لیا جاتا ہے، اس کو تیسرے یا چوتھے دن واپس جسم کی طرف لوٹایا نہیں جاتا۔ یہاں پہ تمام مفسرین، اردو کی تفاسیر ہیں، عربی کی ہیں، سب نے یہ جملہ اور بات ذکر کی کہ یہ امساک کے روح کا جو روک لینا ہے عالم برزخ میں، بدن کی طرح واپس نہ آنے دینا، یہ رہتا ہے حتی ینفخ نفخۃ البعث، نفخ ثانیہ کے پھونکنے تک۔ اور نفخ ثانیہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے اللہ اس روح کو واپس آنے نہیں دیتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ زمر آیت 42۔ اور اسی طرح آخری پارہ میں سورۃ التکویر ہے، اس میں قیامت کے احوال کو اللہ نے بیان کیا اور کرتے ہوئے فرمایا اذا النفوس زوجت، جس طرح قیامت کے دن دیگر انقلابات ہوں گے، اسی طرح یہ بھی انقلابی معاملہ ہوگا، مرحلہ ہوگا کہ جب اذا النفوس زوجت، روحوں کو ان کے جسموں سے جوڑ دیا جائے گا۔ وہ جو موت کے وقت روحیں نکلی تھیں، ان کو کب دوبارہ جسموں سے جوڑا جائے گا؟ قیامت کے دن۔ جب قیامت تک عادتاً وہ روح لوٹ کر اس دنیا والے جسم اور بدن میں کسی کی آ سکتی نہیں، تو یہ قیامت تک اس کا جسم دنیا والا یہ کیا رہے گا؟ مردہ رہے گا، میت رہے گا۔ اور اس کو سورۃ المومنون 18ویں پارہ میں ذکر کیا، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، ثم پھر انکم، تم سب کے سب، آدم اولاد آدم، پوری انسانیت کو شامل ہے، انبیاء ہوں غیر انبیاء ہوں، بعد ذالک، بعد اس دنیا والی زندگی کے مکمل کرنے کے، لمیتون، البتہ میت بن جاؤ گے۔ موت آ جائے گی، یہاں تک تو اتفاق ہے، موت آ جائے گی، میت بن جاؤ گے، روحیں نکل جائیں گی، حیات ختم ہو جائے گی، ادراک، شعور، سما، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یا اللہ دوبارہ زندگی کب ملے گی؟ واضح قرآن کریم کے الفاظ ہیں ثم انکم،
یوم القیامت تبعثون، اس سے واشگاف الفاظ کیا ہوا؟ ثم میت بن جانے کے بعد پھر انکم بے شک تم، جن پر موت آ گئی اور جن پہ آتی جائے گی اپنے اپنے وقتوں میں، وہ بھی انکم کی کم ضمیر میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ یوم القیامت، دن قیامت کے ہی، تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ بعض کا لفظ جب موت کے سیاق و سباق میں آتا ہے تو معنی صرف اٹھنا نہیں ہوتا، جی اٹھنا ہوتا ہے، زندہ ہو کر اٹھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمہ اللہ نے اس کا معنی کیا تبعثون اے تحیون للجزاء، قیامت کے روز ہی تم کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں نیک و بد جو کچھ کر کے آئے اس کا بدلہ اس کے مناسب ملنا ہے۔ جزا اور بدلہ دینے کے لیے قیامت کے روز ہی تمہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیکن قیامت تک رہے گا مردہ، میت، اس میں روح واپس آ سکتی؟ جب وہ مردہ اور میت رہے گا تو مردہ دنیا والوں کا عادتاً کلام اور سلام سن سکتا نہیں ہے۔ اس پر 20 آیات قرآن کریم کی۔ جب وہ مردہ اور میت رہے گا تو سننا زندہ کا کام ہے، مردہ اور میت کا کام۔ اسی کو فرمایا انکا لا تسمع الموتى، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقی تو رہے اپنی جگہ، انکا، اگر آپ بھی ان مردوں کو سنانا چاہیں تو لا تسمعوا، سنا سکتے نہیں۔ یہ آیت 2 مقام پہ ہے، 20ویں پارہ میں سورۃ النمل، 21ویں پارہ میں سورۃ الروم، اور آگے 22ویں پارہ میں سورہ فاطر میں فرمایا ما یستوی الاعمی والبصیر، ما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا، ہے کوئی اس میں شک؟ بینا اور نابینا برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی، اجالا برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں۔ یہ تمہید ذکر کی، انسان کو متوجہ کیا کہ میں نے کہہ دیا یہ چیزیں برابر نہیں، اگر میں رب نہ کہتا تب بھی تو انہیں برابر سمجھنے کے لیے تیار کوئی ہے؟ اندھے اور دیکھنے والے کو رب کہے تب ہم برابر نہیں سمجھیں گے یا ویسے بھی نہیں سمجھتے؟ ویسے بھی نہیں سمجھتے۔ روشنی اور اندھیرا، اس کو ویسے بھی کوئی برابر نہیں سمجھتا۔ چھاؤں اور دھوپ، اس کو کوئی بھی برابر نہیں سمجھتا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں بطور تمہید کے رکھیں تجھے متوجہ کرنے کے لیے، مقصود 4تھی چیز سمجھانا تھی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جیسے یہ مان لیا نا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح یہ بھی مان اور تسلیم کر کہ مما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردہ بھی برابر نہیں، زندے اور مردے بھی برابر نہیں۔ یا اللہ کس چیز میں برابر نہیں؟ اس نقطے کو سمجھنا، کس چیز میں زندہ اور مردہ برابر نہیں؟ طاقت میں، قوت میں، دوڑ لگانے میں برابر نہیں، کھانے میں برابر نہیں، پینے میں برابر نہیں، کس چیز میں برابر نہیں؟ ساتھ ہی فرمایا ان اللہ یسمع، صفت سمع، سماع سننے میں زندہ اور مردہ برابر۔ ان اللہ یسمع، صفت سمع کو ذکر کیا کہ زندہ اور مردہ سننے میں برابر۔ پھر سوچ لو، زندہ اور مردہ سننے میں برابر کیسے برابر نہیں؟ زندہ سنتا ہے اور مردہ، سوچ لو، تقلیداً نہ کہا کرو، اپنے دل کی تصدیق سے بولے کرو، میری ایسے تائید نہیں۔
قرآن کا فیصلہ ہے زندہ اور مردہ سننے میں برابر نہیں. کیسے برابری نہیں رہے گی کہ زندہ سنتا ہے اور مردہ؟ اگر کہا جائے کہ نہیں مردہ بھی سنتا ہے تو زندے کا سننا تو ویسے بالاتفاق ہے، اسے ترول ہی کوئی نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ برابر بن جائیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ زندہ بھی سنتا ہے اور مردہ بھی سنتا ہے. اور کچھ نہ سنے تو السلام علیکم یا اہل القبور تو سنتا ہے نا. یہ بھی سوال کھڑا کرتے ہیں، بھئی جو سنتا نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس سے پوچھو بھئی یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا. السلام علیکم یا اہل القبور، 5 الفاظ ہیں، اس میں 5 الفاظ ہیں، جدا جدا کر لو. السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ 5. اس کو کہو ان 5 میں سے کس لفظ کا معنی ہے کہ مردہ سنتا ہے؟ السلام کا معنی، علیکم کا معنی، یا کا معنی، اہل کا معنی، القبور کا معنی. 5 میں سے دنیا کی کسی لغت سے دکھا کس لفظ کا معنی بنتا ہے کہ مردہ سنتا ہے؟ کہتا ہے نہیں جی ان میں سے کسی لفظ کا معنی تو نہیں بنتا کہ مردہ سنتا ہے. جب ان میں سے کسی لفظ کا معنی مردے کا سننا نہیں بنتا، پھر تو کہتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، تو اپنی طرف سے کہتا ہے نا، تو تیرا کہنا تو دین بن سکتا. سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی؟ جو الفاظ پڑے ہیں ان میں کسی لفظ کا معنی کہ مردہ سنتا ہے بن سکتا نہیں. تو پھر بھی کہے کہ نہیں مردہ سنتا ہے تو اس کا یہ کہنا محض اپنی طرف سے ہوگا. اور جو کوئی بلا دلیل اپنی طرف سے کچھ کہے وہ دین بن سکتا؟ وہ ٹھیک ہو سکتا؟ کہتا ہے نہیں. پھر سلام جو ہے، سلام ہم ان کو کرتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، تو سلام کے لیے سننا تو ضروری ہے نا جی. اس کو کہو تو نے سلام مردے کو کیا تو تیرے نزدیک اس کا سننا ضروری ہو گیا. جو اس نے تیرے عقیدے کے مطابق پلٹ کے تجھے جواباً کہا وعلیکم السلام، تو نے اس کو سنا؟ کہتا ہے ہم سلام کرتے ہیں تو وہ بھی وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں. تیرا سلام تو چلو مان لیا ایک لمحہ کے لیے تیرے اس جھوٹ کو کہ اس نے سن لیا. اس نے جو تجھے پلٹ کے سلام کا جواب دیا تو نے اس کا جواب سنا؟ کہتا ہے نہیں جی. تو پھر کمزور یہ زندہ ہوا کہ مردہ ہوا؟ تو پھر اس نے بہر کڈو تو اس نے وٹھو کو. پھر جو قبر میں پڑا ہے وہ تو بیچارہ مردہ نہیں نا، یہ مردہ اوپر ہے کہ اس کا سلام تو مردے نے سن لیا اور مردے کا جواب زندہ نے نہیں سنا. واہ! اس کا سلام مردے نے سن لیا اور مردے کا جواب زندہ نے نہیں سنا. تیرے زندہ ہومرتی قربان جاوا. عجیب عجیب شگوفے چھوڑتے ہیں، عجیب عجیب. ابلیس بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوگا بھی میرے باپ ہی یاد کوئی نہ. کہتا ہے نہیں. پھر سلام السلام علیکم خطاب جو ہے، آئے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، یہ کیا ہے؟ خطاب ہے. تم پر سلامتی ہو، یہ خطاب جو ہے تو خطاب وہاں ہوتا ہے جہاں سما سننا ہو. خطاب ہو سما سننا اگلے آدمی کا نہ ہو تو یہ خطاب کاہے کا؟ میں نے کہا پکا رہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں حجر اسود کے سامنے اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، انکا حجر، تو ایک پتھر ہے. تو ایک پتھر ہے. یہ تو خطاب نہیں، خطاب ہے نا. وہاں تم کے جمع کا صیغہ ضمیر تھی، یہاں واحد کے حجر اسود ایک پتھر ہے. وہاں بھی خطاب ہے، یہاں بھی خطاب ہے. وہاں علیکم، یہاں انا کا، یہ کاف خطاب کی ہے. میں جانتا ہوں آئے حجر اسود کہ تو ایک پتھر ہے. سن رہا تھا پتھر. خطاب کو سما کیسے لازم ہو گیا؟ یہ آپ نے نماز پڑھی ہے، دائیں بائیں آپ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ. امام نے تو بلند آواز سے سلام پھیرا کہ تعلیم دینا مقصد ہے. اب نماز کا سلام پھیر دو، نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی.
آپ لوگوں نے مقتدیوں نے تو اونچی آواز سے سلام نہیں پھیرا، یہ جو آپ نے دائیں بائیں سلام پھیرتے ہوئے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، وہی ہے نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ کس کو کہا ہے؟ دائیں بائیں والے نمازیوں کو، مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو، ان کو یہ سلام ہوتا ہے نماز کے مکمل ہونے پر السلام علیکم۔ ساتھ والا نمازی بھی نہیں سن سکتا، جو 10 فٹ دور بیٹھا ہے اس نے سنا ہے؟ خطاب ہے، سما سننا نہیں، ہر خطاب کے لیے سما نہیں ہوتا۔ یہ السلام علیکم یا اہل القبور سورۃ الصافات میں ہے، 23ویں پارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کلہاڑا لے کر قوم کے معبودوں کے پاس پہنچے نا ان کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، تو وہاں جا کر دیکھا ان کے سامنے نذرانے، شیرینیاں، کیا کچھ رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور طنز کے فرمایا ان سے، مخاطب ہو کر ان پتھر کے بتوں اور مورتیوں سے فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم یہ کیا ہے؟ خطاب ہے۔ فراغا الی آلہتہم فقال الا تاکلون، وہ تمہارے سامنے جو رکھ کے گئے کھاندے تم کیوں نہیں؟ تسا کھاندے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، میں آیا ہوں تمہارا حشر نشر کرنے کے لیے، میرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ لا تنطقون، میرے سے بولو نا، تم میرے سے بولتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ خطاب ہے۔ وہ پتھر کے بت سن رہے ہوں گے، خطاب کے لیے سما ضروری ہے۔ عقل پہ پردے پڑ جائے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں السلام علیکم یا اہل القبور قبرستان کی مسنون دعا ہے، صحیح حدیثوں میں اس کی تعلیم ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس سے مردوں کا سننا لازم نہیں آتا۔ کوئی پاگل ہی اس کو لازم سمجھے گا۔ یہ ان کے حق میں دعا ہے، سلامتی کی، امن کی، عافیت کی۔ مردوں کے حق میں کیا ہے؟ یہ سلام بے معنی دعا ہے، اور جب دعا ہے تو مردے سے سن کر کریں گے کیا؟ ان کو سنا کے لینا کیا چاہتا ہے؟ جب یہ دعا ہے ان کے حق میں تو وہ سنے گا جس نے قبول کرنی ہے۔ انک سمیع الدعاء، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا۔ حضرت زکریا کا جملہ 3 پارہ میں اور حضرت ابراہیم کا جملہ 13ویں پارہ میں، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی ہے دعاؤں اور پکاروں کو سننے والا۔ یہ ان کے حق میں دعا ہے، میرا رب سنتا اور اسے قبول فرماتا ہے۔ مردوں کا اس سے کوئی لینا دینا اور سننا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو جب روح نکل گئی موت کے وقت تو دوبارہ کب واپس آئے گی؟ قیامت کے دن جب واپس آئے گی تو یہی ہے والبعث بعد الموت، وہ قیامت کے دن دوبارہ انسان زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔ دیکھیں جی وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح، کس چیز کے متعلق؟ روح کے متعلق۔ تو انو تک کچھ حقیقت سمجھ آ گئی نا روح دی ادھے آوے تھے بھاوے نہیں۔ قل فرما دیجئے الروح، روح من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے، اس کے امر کی پابند ہے، اس کے حکم کی پابند ہے۔ جب چاہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر ڈال دے، جب چاہے زندگی مکمل ہونے پر نکلوا لے، جب چاہے قیامت کے قائم ہونے پر اس کے بدن میں واپس لوٹا دے۔ فرمایا وما اوتیتم، اور نہیں تم دیے گئے، من العلم، علم، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ رب کے مقابلہ میں جو مخلوق کو علم دیا گیا وہ تھوڑا سا اور قلیل دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سمجھ اور بس کی بات ہی نہیں کہ روح کی پوری حقیقت کو تم جان سکو، اور دوسرا میں نہ بتاؤں تو تمہیں اس کا کچھ بھی عطا پتہ چل سکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کامل، علم محیط اور علم الغیب یہ خاص خداوندی ہے۔ مخلوق کو جو علم دیا گیا، خواہ فرشتے ہوں ان میں سید الملائکہ جبرائیل ہو، خواہ اس میں جنات ہوں، عام انسان ہوں،
اہل علم انسان ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں یا سید الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے مقابلہ میں مخلوق کا سب علم جمع کر لو تب بھی وہ الا قلیلہ ہے، تھوڑا سا ہے جو علم تم دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن باقیوں کی نسبت اللہ نے آمنہ کے لال کو سب سے زیادہ علم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں ہے، اور اس علم کا خزانہ یہ 30 پاروں کی صورت میں قرآن مقدس ہے جو وحی کی صورت میں اللہ نے نازل کیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔